ہے بیٹھک ہماری وزبیر عباسی، ہے بیٹھک ہماری وزبیر عباسی، مودت محبت ہے منشور میرا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم زبیر عباسی۔ پروگرام بیٹھک وزبیر زبیر عباسی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ رمضان کے اختتامی جو معاملات ہیں۔ رمضان چونکہ بالکل اپنے آخری دنوں کے اوپر ہے، ایک بہت ہی قیمتی، بڑا ہی زبردست مہینہ، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی اکرام اللہ وحیدی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ سجاد صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، طالب علم حافظ سجاد، بہت ہی پیارا بچہ ہے اور بہت ہی خوبصورت کلام پڑھتا ہے۔ اس کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ جا کے دیکھیے گا، آپ کو یقیناً اچھا لگے گا کہ اتنی سی عمر میں یہ بچہ کتنی خوبصورت انداز میں مختلف کلام، نظم اور حمد اور صحابہ کی شان میں اشعار پڑھتا ہے۔ تو میں حافظ سجاد سے درخواست کروں گا، چونکہ اس نے جب پہلے میں نے پچھلے سال بیٹھک وزبیر زبیر عباسی ایک ٹی وی چینل پہ شروع کیا تھا، جس میں میں مختلف مسالک کے چاروں مسالک کے علماء کو دعوت دیا کرتا تھا، اور اس پر ہم کسی ایک موضوع پر بات کرتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہونا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ چونکہ رمضان ٹرانسمیشن ہے تو اس حوالے سے ابھی تو خالی ہم ایک سمپل سے ایک پروگرام کریں گے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، رمضان جو ہم سے جا رہا ہے اس حوالے سے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، رمضان میں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا نہیں کیا، اس حوالے سے۔ تو اس بچے نے، حافظ سجاد نے، پچھلے پروگرام میں ایک نظم تیار کر کے لایا تھا بیٹھک وزبیر زبیر عباسی کے عنوان سے، مجھے بہت پسند آئی۔ تو میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام میں بھی آپ اپنی اس نظم کو ضرور سنائیں۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ اگر متحد ہو کے جیتے رہیں گے تو ہو جائے گا الفتوں کا پھریرا۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ جو نفرت کے ہر سو گھٹا بن چکے ہیں، یہ خلقت سبھی بے وفا بن چکے ہیں۔ جو نفرت کے ہر سو گھٹا بن چکے ہیں، یہ خلقت سبھی بے وفا بن چکے ہیں۔ اب آئے گا جب نور قرآن و سنت، چلا جائے گا پھر سے باطل اندھیرا۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ اگر متحد ہو کے جیتے رہیں گے تو ہو جائے گا الفتوں کا پھریرا۔ یہ بین المسالک ہے پر نور تحفہ، جہاں چل رہا ہے محبت کا نغمہ۔ یہ بین المسالک ہے پر نور تحفہ، جہاں چل رہا ہے محبت کا نغمہ۔ اب آئے گا جب نور قرآن و سنت، چلا جائے گا پھر سے باطل اندھیرا۔ مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا۔ حکیم زبیر عباسی کی خواہش کہ ابھرے نہ امت میں نفرت کی آتش،
حکیم زبیر عباسی کی خواہش کہ ابھرے نہ امت میں نفرت کی آتش، جمع اس لیے ہے یہاں اہل دانش، جمع اس لیے ہے یہاں اہل دانش، یہ قرآن و سنت کا موقع سنہرا، مودت محبت ہے منشور میرا، جڑا ہے ہمیں سے یہ سچ کا سویرا، اگر متحد ہو کے جیتے رہیں گے تو ہو جائے گا الفتوں کا پھریرا۔ ماشاءاللہ جی، حافظ سجاد صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا اور ہم ان کے بہت ہی مشکور ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ میں مفتی صاحب کی طرف آنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے۔ مفتی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اس وقت بھی مفتی صاحب بڑی ہی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں، میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں۔ مفتی صاحب، چونکہ ابھی بات ہم نے کرنی ہے رمضان کے حوالے سے، اور چونکہ بالکل آخری عشرہ ہے اور چند راتیں ہمارے پاس، چند دن ہمارے پاس بچے ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ رمضان کیونکہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں روزے رکھے، جس نے اس مہینے میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ذرا سا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کون سے روزے دار ہیں کہ جن کے اللہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ کیا ہر شخص جو روزہ رکھے گا کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا ہر شخص جو قیام کرے گا کیا اس کے سارے گناہوں کو معاف ہو جائیں گے، یا کچھ خاص قسم کے ایسے روزہ دار، کچھ خاص قسم کے ایسے قیام کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اس قیام اور صیام کی وجہ سے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روزہ یقیناً بہت اللہ کی نیک عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، اسی طرح قیام بھی۔ اولاً تو قیام صرف رمضان میں خاص نہیں ہے، قیام انسان کی پوری زندگی کے لیے ہی خاص ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے اگرچہ فرض بھی نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ روزہ، ہر روزہ رکھنے والا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ہدایات بھی ملتی ہیں اور اصول بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب صائم، جس نے روزہ رکھا، لیس لہ الا، اس کو اور کچھ نہیں ملے گا مگر کہ بھوک، ورب قائم، کھڑا ہونے والا، قیام کرنے والا، لیس لہ، اس کے لیے کچھ نہیں ہے مگر کہ تھکنا، الا السحر، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ قیام بھی کر رہا ہے، تھک رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بھوک کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کو میسر آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی کوٹ کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اسی کو میں ذرا شروع میں جاؤں گا، پیچھے جاؤں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، تو مسلمان ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کو عبادت کا درجہ ملے گا، اور اگر ایمان اور احتساب نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح احتساب کیا ہے؟ ہم اپنی ہر چیز کا حساب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں گھر کا سرپرست ہوں، بڑا ہوں، مجھے علم ہونا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے۔ راشن کی ایک عام ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہر گھر کی ضرورت راشن ہے۔ مجھے علم ہونا چاہیے میرے گھر کے اندر اتنے افراد ہیں، اس کے اندر راشن کی ان کو اتنی نیڈ، اتنی ضرورت ہے، میں اس کا اہتمام کروں، انتظام کروں، یہ حساب کتاب میں رکھوں گا۔ جی بالکل۔ اگر اس کا حساب کتاب میں نہ رکھ سکا تو پھر میں ناکام سرپرست ہوں نا۔ جی بالکل ایسے، میں گھر نہیں صحیح چلا سکتا۔ یہ احتساب کی ایک آسان الفاظ میں مثال ہے کہ یہ احتساب ہے انسان کے معاملات کا، کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کیسا روزہ رکھ رہا ہوں۔ میں صبح سحری کرتا ہوں تو دن بھر کیا کرنا ہے، میں نے میرے معاملات کیا ہیں، کیا میری زبان محفوظ ہے، اس کو میں روک رہا ہوں، میری آنکھ اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میرے کان میں ان سے کیا سن رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا کر رہا ہوں، روڈ پر راستے پر اگر جا رہا ہوں تو میں کٹ مار کے کسی کا حق تلفی تو نہیں کر رہا، کسی کو میں تنگ تو نہیں کر رہا،
میرا حق نہیں ہے پہلے جانے کا تو میں جلدی میں اس کو روک کے اس کو اس ٹائم معاشرے میں عام ہی چل رہا ہے معاشرے میں، اسی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں. اور آج کل ان راتوں میں، حالانکہ یہ راتیں تو عبادت کی راتیں ہیں، آج یہ 28ویں شب ہے، یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، لیکن ہمارے بازار سڑکیں جام ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں. اس وجہ سے لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں نا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں. آج جمعہ کے بعد میں نے 2 لڑائیاں دیکھی. اچھا، بلکہ جمعہ کے بعد بھی نہیں، عصر کے بعد. عصر کے بعد میں آیا ہوں، مین روڈ پہ نہیں میں چڑھا، چھوٹا روڈ ہے، اس میں نے 2 لڑائیاں، 2 جھگڑے دیکھے روزے کی حالت. روزے کی حالت میں. ایک جگہ رکشے والا کار والا، 2 جگہ کار والا. یہ اچھی ایک بات آپ نے کہی، یہ روزہ رکھ کر کیا غصہ زیادہ آتا ہے؟ یعنی یہ ایسا کیوں ہے؟ عام حالات میں ہمیں اتنی لڑائی جھگڑا نہیں دکھ رہا ہوتا. رمضان کے دنوں میں واقعتاً ہم صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی اس دن اقصی مسجد میں درس کے لیے جا رہا تھا، اللہ جانتا ہے بالکل ایسی ہی کہانی ہے. 2 جگہ میں نے بھی لڑائی دیکھی. میں نکلا گھر سے گول مارکیٹ پہ لڑائی، پھر مجھے آگے سے گولی مار سے یو ٹرن لینا تھا، وہاں بھی لڑائی. اچھا، ایشو کیا تھا؟ تیری موٹر سائیکل میری موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، آپ کی گاڑی نے میری گاڑی کو ہلکا سا ٹچ کر لیا، یا میں نے آپ کو جگہ بریک نہیں لگی. تو یہ لوگ روزہ تو صبر کا درس دیتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں اس میں کہتے ہیں کہ بندہ پیٹ خالی ہو، بھوکا ہو، تو وہ تھوڑی سی گیس دماغ کو بھی چڑھتی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر روزے نے صبر کا درس دیا ہے تو آپ کو صبر دکھانا ہے نا. پھر تو خالی وہی رب صائم لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ نہیں ہے مگر کہ بھوکا ہے، پیاسا رہ رہا ہے. اور اسی طرح ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے روزے کے مقاصد میں. ہم اصل میں روزے کا مقصد نہیں حاصل کرتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ کے یہ منافی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی سے غلطی بھی ہو گئی، کسی کی توجہ نہیں تھی، یا کسی کی بریک نہیں لگی، یا کسی نے اوورٹیک غلط کر لیا، یا سائڈ، ہمیں اس کو صبر سے درس دینا چاہیے. اگر اس نے بھی غصہ کیا، اس نے غلط کیا، ہم نے بھی غلط کیا، تو فرق کیا رہ گیا؟ ہم تو ایکول ہو گئے. پھر غلطی کرنے میں دونوں برابر ہو گئے. یہ روزے کے مقاصد کے خلاف ہے. اور اگر اس کو یوں کہیں کہ یہ روزے نہیں، رمضان کے مقاصد کے خلاف ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک کچھ نہ کرو، بس جیسے ہی روزہ ختم ہوا، افطاری ہوئی، سب سے پہلا کام ہمارے وہ حضرات جو ذرا نشے کے عادی ہیں وہ پہلے سگریٹ لگاتے ہیں. بھئی روزے میں اگر منع ہے تو روزے کے بعد بھی منع ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ آپ اس عادت کو ترک کریں. یقیناً یہ خبائث میں سے، طیبات میں سے نہیں. اسی طرح باقی معاملات ہم کہتے ہیں روزہ اب کھل گیا، اب جھوٹ بھی بول لو، گالی بھی دے لو، جھگڑا بھی کر لو، سب کچھ کر لو. اور اگر کسی کو کہہ بھی دیں کہ بھائی رمضان ہے، وہ کہتا ہے اب کون سا روزہ ہے؟ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ کہ اب افطاری ہو گئی، اب نہیں. روزہ جو دن بھر بھوکا آپ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہی رات چیز کو آپ بھی کی وہی پوری رہیں. عملی زندگی کے بالکل اسی طرح. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ہمارے سامنے حکم موجود ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بھی. قول الزور کہتے ہیں ہر بری بات کو، معاشرے میں جس کو برا سمجھاتا ہے بری، وہ غلط بیانی ہو، جھوٹ ہو، وعدہ خلافی ہو، اور انسان کے دیگر معاملات ہیں، گفتگو کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے. یہ سارے قول الزور ہیں. یعنی زبان کے تمام امراض، زبان کی تمام بیماریاں، تمام گناہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس کو نہیں چھوڑتا، اس سے دور نہیں ہوتا، پھر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا بھی چھوڑے. کیوں؟ اللہ کو نہیں ضرورت. ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا یا اپنا پینا چھوڑے. وہ پھر کھانا پینا بھی کر لے، وہ پھر کیوں بھوکا رہتا ہے؟ اس کو ضرورت نہیں، اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے. فلیس للہ حاجت، اسی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے. جب اللہ کو حاجت نہیں ہے تو پھر بندہ کیا بھوکا رہتا ہے؟ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ٹوٹل جو میں سمجھا وہ یہی ہے کہ روزہ تقوی کا درس دیتا ہے. اور جو اس مقصد کے اوپر جو لعلکم تتقون، یہ مقصد ہے نا، جو مقصد کو اچیو نہیں کر سکا، اپنے گول کو حاصل نہیں کر سکا، ٹارگیٹ کو، تو پھر اس کا روزہ پھر یعنی کسی کام کا نہیں ہے. بالکل، کیونکہ اس نے روزہ رکھ کے نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت چھوڑا، نہ چغل خوری. یعنی وہ روٹین زندگی جو وہ روزے سے پہلے رکھ رہا تھا، وہی سب کچھ روزے کی حالت. بالکل اسی طرح. اچھا، بہت اچھی بات ہے. اچھا، آپ نے قیام کے حوالے سے بات کی کہ قیام جو ہے وہ تو صرف رمضان میں نہیں، پورے سال کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ابھی چونکہ رمضان، میں تو سمجھتا ہوں بلکہ ہر ایونٹ، ہر موقع ہمارے ہاں آپسی فرقہ واریت کی جو فضا عام ہوتی ہے ہر مسئلے میں. یعنی شعبان کو دیکھ لیجئے آپ، اسی طرح رجب کو دیکھ لیجئے آپ، پھر اب رمضان کو دیکھ لیجئے آپ. کسی بھی اسلامی مہینے کے اندر جو ہے نا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اب یہاں پر قیام سے مجھے یاد آیا کہ ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تراویح 8 ہے یا 20 ہے. بہت سارے لوگ 8 کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ 20 کو کہہ رہے ہوتے ہیں. آیا کہ قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں، قیام جو ہے نا یہ نفل نماز ہے. پہلے تو ہمیں اس میں یہ بیس سمجھ لینی چاہیے کہ قیام ہم کہتے ہیں قیام اللیل، ایک نام ہم اس کو یہ دیتے ہیں. دوسرا ہم کہتے ہیں تہجد. تہجد جب کہتے ہیں نا تو ایٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید
جو سحری کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے وہ ہے. جی. اسی طرح رمضان آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں تراویح. جی. وہ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم جو تعداد پڑھیں گے نفل نماز کی وہ تراویح. بیسکلی تراویح ہو، قیام اللیل ہو یا تہجد ہو، یہ تینوں ہی ایک نماز کے نام ہیں. تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سنت سے دیکھیں یا حدیث مبارکہ سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بھی پڑھا ہے، آدھی رات کو بھی پڑھا ہے، آخری رات کے آخری حصے میں پڑھا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں زیادہ پڑھا ہے. جی. تو اس لیے اس میں یہ اختلاف ہمارا نہیں ہونا چاہیے. نام تین کو ہم کہیں نہیں تین الگ الگ نمازیں، ایسا نہیں. اسی میں ہم کہتے ہیں جی سو کر اٹھیں گے تو پھر ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، اگر اس کے بعد بھی پڑھ لیا تب بھی کافی. رہی بات تعداد کے اعتبار سے، جب ہم مسنون کی بات کریں گے نا تو اس کے لیے ہمارے سامنے حدیث عائشہ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول بتایا ہے وہ رمضان اور غیر رمضان، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی ہیں وطر سمیت. اگر مسنون کی بات کریں، اگر آپ کریں بھی نفل نماز ہے، یعنی اگر وطر کو ہٹاتے ہیں تو 8. جی وہی بنتی 3 وطر. اگر آپ کہیں کہ ایک وطر 3 وطر کا بھی پھر اختلاف ہے، تو اگر اس میں کہیں تو پھر 10 رکعت ایک وطر یعنی 11 رکعت. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت بھی پڑھی ہیں تو یہ بھی ملتے ہیں. لیکن جو رمضان غیر رمضان کی سب سے مضبوط ترین دلیل ہے وہ حدیث عائشہ ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. سب سے بہتر حالت آپ گھریلو زندگی کی اوپر سب سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے زیادہ تر. ہم تو صرف رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا نام دے کے یا عشاء کے بعد ہم اہتمام کرتے ہیں مساجد میں بہت اچھے طریقے سے کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو جائے، لوگ جمع بھی ہو جائیں. چلیں سال بھر قرآن نہیں سن سکے اب سن سکیں، اب سن لیں. سال بھر قیام نہیں کر سکے چلے اب کر لیں. لیکن اس کا بھی تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی میں مینشن کر دوں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید تراویح نہیں پڑھی تو اب روزہ بھی نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے، البتہ فضیلت ضرور ہے اس کی. تو اس میں سب سے مضبوط دلیل ہمارے پاس یہی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعداد ہمیں بتلائی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی مینشن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام ہے، لا تسأل عن طولہن وحسنہن، سیدہ کہتی ہیں امی جان کہ میرے پاس اس کو بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ قیام ہے اس کی خوبصورتی سے متعلق اور اس کی لمبائی طوالت سے متعلق سوال نہیں کرو. اور اسی طرح دیگر حدیث سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورۃ بقرہ پڑھی ہے ایک رکعت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں آل عمران پڑھی ہے، المائدہ پڑھی ہے، نساء پڑھی ہے. ہم تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. بالکل. یہ 4 رکعت ہیں، ان 4 رکعت میں آپ نے تقریباً 7.25 سپارے پڑھ لی. تو مفتی صاحب حال یہ کہ ہم جو کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی 2 رکعت پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے. بہت ہی کم لوگ ہیں جو پورے، مشکل ہوتے ہیں، بڑی مشکل ہوتا ہے. اچھا بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ جہاں 8 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے، قیام و سجود بڑے اطمینان سے ہوتے ہیں، تلاوت بھی بڑے اچھے انداز میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے. اور بعض جگہوں پہ جہاں پر تعداد کے اوپر غور کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے رکوع سجود بھی بڑے، میں کئی جگہوں پر میں نے جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا ابھی میں رکوع میں گیا ہوں اور میں نے یعنی آرام سے اگر میں پڑھنا چاہوں سبحان ربی العظیم تو میں نے 3 دفعہ بھی نہیں پڑھا اور امام کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ عمل بھی درست نہیں ہے. انسان کم اگر پڑھ لے، لیکن دیکھیں اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے، اچھا صحیح کوالٹی. ہم نے، آپ نے تو چلے کہ صرف قیام کی بات کی، ہم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مکہ جب ہمارا جانا ہوتا تھا تو آپ یقین کریں لوگ ہلکان سمجھتے ہیں نا کہ انسان کی زبان جس طرح باہر آئی ہے، سانس پھولا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی جا رہا ہے دوبارہ احرام باندھنے کے لیے، پھر وہ آ رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، پھر بھاگ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر بیت اللہ کی نمازیں سب ختم. کس وجہ سے کہ میں جا کر بتاؤں جی میں تو اتنے عمرے کرایا. بھائی ایک سفر میں آپ ایک عمرہ کریں، باقی عبادت کریں آرام سکون سے اطمینان سے، کس نے آپ کو کہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشگی والی عبادت اللہ کو پسند ہے چاہے 2 رکعت ہے. اگر آپ نے 2 رکعت ہی رات کو پڑھے ہیں یا رات کو سونے کے بعد صبح جاگ آ گئی آپ کو فجر سے پہلے، آپ نے 2 رکعت ہی اگر اچھے خشوع خضوع والے پڑھے اور اس کے بعد دعا کی، اللہ کو ہاں یہ پسند ہے. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ہم جذباتی ہو کر تسلسل ہو اس کے اندر. نفل عبادت یقیناً ہے. تعداد کے حوالے سے میری پہلے بات رہ گئی تھی کہ تعداد میں بھی ہم اتنا اس میں زور لگاتے ہیں کہ ہم نہ 20 میں رہتے ہیں نہ 8 میں رہتے ہیں، 11 میں رہتے ہیں. ہم دونوں سے ہی نکل جاتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، بس بحث کرنا ہوتی ہے ہم نے. تو نفل نماز میں اگر تو ہم کہیں مسنون تو پھر یہ حدیث عائشہ دیکھ لیں. اگر ہم کہیں نہیں میں بھی اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، پھر خشوع خضوع رکھتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی اس میں جھگڑا نہیں ہے. باقی جھگڑا کرنا ہے تو پھر کسی بھی بات پہ جھگڑا کیا جا سکتا ہے. جھگڑا جیسے آپ نے بھی کہا کہ بس تھوڑا سا ٹچ ہوا تو اس پہ جھگڑا ہے. تو جھگڑا کرنے کا تو کوئی اس طرح مجھے آپ نے بات کہی، مجھے بڑی اچھی یاد آئی. میں پچھلے دنوں عمرے پہ گیا تھا
تو واپس آنے پہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی کتنے عمرے کیا آپ نے, ٹھیک ہے, یہ ایک سوال ہوتا ہے, اور اس سوال کے جواب کے لیے بیچارہ وہاں جو حاجی ہوتا ہے نا, وہ بس یہی حال ہوتا ہے جو ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ حرم میں اس کو نمازیں کوئی نہیں ملتی ہیں, بس وہ کوئی مسجد عائشہ کی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے وہاں سے, یعنی ایک عمرے کی دوڑ ہے, مقابلہ ہے, بالکل اسی طرح کوالٹی نہیں ہے, کوانٹٹی کے اوپر کوانٹٹی پر زور ہے. مفتی صاحب بہت اچھی بات کہی. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا یہ چاہوں گا کہ رمضان چونکہ اب اختتام کے اوپر ہے, اب آیا کہ ایک مسلمان کو رمضان کے بعد کی زندگی کیسی گزارنی چاہیے, آیا قرآن و حدیث میں ہماری کوئی اس میں رہنمائی ہے؟ بالکل ملتی ہے. دیکھیں رمضان جو ہے یہ ٹریننگ ہے, تربیت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ فرض کیا نا, ہم تو طبی اعتبار سے اور فزیکلی اعتبار, اب تو مستشرقین اور جو کفار ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں بھی اتنا ڈیوریشن اگر بندہ بھوکا رہے تو اس کے جسم کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے. ریسرچ ہو رہی ہے آج کل, انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے, گوگل کریں سب کچھ آ جائے گا. یعنی غیر مسلم بھی مان رہا ہے. اللہ نے تو یہ ہماری شریعت بنا دی نا, 1400 سال پہلے حکم نازل کر دیا. ٹریننگ اور تربیت ہے, جب بندہ تربیت حاصل کر لے تو اس کا اثر اس پر ہوتا ہے. جی بالکل. مثال کے طور پر ہم کراٹے کی تربیت حاصل کرتے ہیں, ہم تربیت آنے کے بعد ہمارے جسم میں تبدیلی آتی, ہمیں دفاع کرنا آ جاتا ہے, اپنے آپ کو بچانا آ جاتا ہے, واک کے ذریعے ہم اپنے جسم کو مضبوط کر لیتے ہیں. تو رمضان جو ٹریننگ اور ہماری تربیت ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس سے پھر کیوں حاصل نہیں کرتے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر رمضان کے بعد ہم پھر اسی روٹین پہ ہیں, اس کا مطلب ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا. اچھا, ہم نے رمضان تو پایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الادب المفرد کے اندر یہ الفاظ موجود ہے, شقی عبد ادرک رمضان, وہ بندہ بدبخت ہے جس نے رمضان پا لیا ولم یغفر لہ, اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. اور مغفرت نہ ہونے کا انسان پوچھتا ہے, مسلمان کہتا ہے یار مجھے کیسے پتہ چلے گا, مجھے معافی مل گئی, مجھے کیسے پتہ چلے گا میری مغفرت ہوگی, مجھ سے اللہ راضی ہو گیا. تو اس کی کچھ نشانیاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی, ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی, اور دیگر فقہاء محدثین سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں, سلف سے یہ ملتی ہیں کہ اگر تو آپ نے عبادت کی اور عبادت پر دوام ہے, مستقل مزاجی, آپ اس عبادت کو اپنے اندر ابزورو کر گئے, آپ کے اندر جذب ہو گئی, آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا رہی ہے. اگر آپ نے ٹمپریری کی, جذبات میں آ کے عبادت کی, اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ عبادت پوری نہیں ہوئی. چل رہا تھا, سب مسجد جا رہے تھے, میں نے بھی جی اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز قائم کرو, نماز تمہاری برائی کو, منکر کو روکتی ہے, فحاشی کو روکتی. اگر ہم نماز کے ساتھ فحاشی اور برائی بھی کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہے, ہماری نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں. یہ نشانیاں ہیں, یہ کتاب و سنت میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں, سلف سے چیزیں ملتی ہیں, وہ الگ بات ہے ہم سیکھیں نا. ہمارے ہاں تو عباسی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے ابتدائی دنوں میں اس وجہ سے مختصر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں کہ جلدی قرآن سننے پھر بازار جانا ہے, تجارت کرنی, ہم رمضان کو ہی تقسیم کر دیتے ہیں. ہم تو رمضان بھی پورے سے فائدہ نہیں حاصل کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شقی عبد, وہ بدبخت ہے, کیوں, اس نے مغفرت نہیں کروائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے اس وقت بھی یہی جبرائیل امین نے کہا, آپ نے آمین کہا, اور اس سے متعلق بھی یہی کہ رمضان پا لیا. یہ ممبر والی جو حدیث ہے, اس کے اوپر بہت سارے علماء کی بات ہے کہ کوئی کہتا ہے اس کی سند کمزور ہے, کیا ایسا ہے؟ چلیں اگر ہم کہیں, میں ویسے ہی آپ سے ایک احترام کے لیے احتراماً اگر ہم کہیں چلیں جی وہ کمزور سمجھتے ہیں, ان کا فہم ہے, فہم دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اس میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ میں نے اگر ہنسا 6 لکھا ہے نا, تو جو میرے اپوزٹ, آپ میرے اپوزٹ ہے, میں 6 لکھ کے کاغذ آپ کے سامنے کرتا ہوں, آپ کہتا ہوں یار یہ تو 9 ہے, میں کہوں نہیں 6 ہے, وہ آپ کے 9. ہمیں اتنا تھوڑا سا تنوع اختیار کرنا چاہیے اختلاف کے اندر کہ بھائی اس کو 9 نظر آ رہا ہے, مان لیں, آپ اس کی حد تک مان لیں, تو ہمیں اس پہ کوئی جھگڑنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے اگر کہیں پر ہو جائے نا, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اس کی سوچ پر ہی مسلط کر کے اطمینان بخشیں. تو ہو سکتا ہے کہ سوچوں کا زاویہ کچھ مختلف ہو. آپ کہتے ہیں کہ جی پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, میں کہتا ہوں آدھا خالی ہے, ٹھیک ہے. ایک رائے جو ہے نا یہ قابل احترام ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں. مفتی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اتنا وقت نکالا. اللہ کریم آپ کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہیں گے جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. خوشی ہوئی آپ کا, یہ پہلی دفعہ ہی میں نے دیکھا ہے, تو بہرحال اچھا ہے. میں امید کروں گا کہ آپ دوبارہ بھی انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں خیر دے. کوئی شر ہے, کوئی ایسی بات ہو گئی یا سبقت لسانی, وہ میری طرف سے, باقی خیر جتنی وہ اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ, بارک اللہ فیکم. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ کریم آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. غمگین ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے, غمگین ہوا
ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے، امید بن کے شافع مہمان جا رہا ہے۔ غمگین ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے، غمگین ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے، امید بن کے شافع مہمان جا رہا ہے۔ قرآن کی منزلوں سے روحوں کو کر کے روشن، قرآن کی منزلوں سے روحوں کو کر کے روشن، پرکیف و دل نشیں ایک مہمان جا رہا ہے۔ غمگین ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے، امت امید بن کے ایک مہمان جا رہا ہے۔ صدمہ جدائی کا اب کیسے بیاں کروں میں، صدمہ جدائی کا اب کیسے بیاں کروں میں، ہم سے مہینوں کا ہم سے مہینوں کا یہ سلطان جا رہا ہے، ہم سے مہینوں کا یہ سلطان جا رہا ہے۔ غمگین ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے، امید بن کے شافع مہمان جا رہا ہے۔ کر لو دعائیں مل کے، باقی ہے چند گھڑیاں، کر لو دعائیں مل کے، باقی ہے چند گھڑیاں، رب کا بڑا یقیناً، رب کا بڑا یقیناً احسان جا رہا ہے، رب کا بڑا یقیناً احسان جا رہا ہے۔ غمگین ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے، امید بن کے شافع مہمان جا رہا ہے۔ اب تو لگا تھا دل بھی قرآن میں میرے یارو، اب تو لگا تھا دل بھی قرآن میں میرے یارو، رکھ کر میرے ادھورے، رکھ کر میرے ادھورے ارمان جا رہا ہے، رکھ کر میرے ادھورے ارمان جا رہا ہے۔ غمگین ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے، امید بن کے شافع مہمان جا رہا ہے۔ غمگین ہوا ہے دل کے مہمان
بن کے شافے مہمان جا رہا ہے، عشرہ تھا پہلا رحمت پھر معافی و آزادی، عشرہ تھا پہلا رحمت پھر معافی و آزادی، عشرہ تھا پہلا رحمت پھر معافی و آزادی، سارے دے کے ہم کو سامان جا رہا ہے، سارے یہ دے کے ہم کو سامان جا رہا ہے، غمگی ہوا ہے دل کے مہمان جا رہا ہے، امید بن کے شافے مہمان جا رہا ہے، سجاد سنبھل جا تو، سجاد سنبھل جا تو، بھی نہ گوا یہ گھڑیاں، غفلت میں کیوں ابھی تک نادان جا رہے ہیں، غمگی ہوا ہے دل کے رمضان جا رہا ہے، امید بن کے شافے مہمان جا رہا ہے۔ ہے بیٹھک ہماری بزبیر عباسی، ہے بیٹھک ہماری بزبیر عباسی، مودت محبت ہے منشور میرا،